ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، اکرام مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت متبرکہ جو ہے پیش ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے ایک دو دن پہلے جو ہے شہر سری نگر میں ایک 24 سالہ لڑکی پر جو ہے ایک تیزابی حملہ جو کیا ایک لڑکے نے، جس کے لیے اس کا جو ہے رشتہ مانگا گیا تھا یا ان کی انگیجمنٹ سننے کے مطابق جو ہے ہوئی تھی، تو اس نے اس پر جو ہے تیزاب کا حملہ کیا۔ اسی بارے میں چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو بولنا چاہیے اس پہ، اور ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور میں بھی اس کی بہت زیادہ جو ہے مذمت کرتا ہوں۔ اور میری بھی سرکار سے یہ اپیل ہے کہ اس لڑکے کو جو ہے سزائے موت ہونی چاہیے، یا اس کو جو ہے عمر قید کرنا چاہیے، تاکہ اس کو بار بار اپنی عمر میں یہ محسوس ہو، یہ احساس ہو کہ میں نے کون سا جرم جو ہے کیا تھا۔ چنانچہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے۔ اور ایک مسلمان غلام، یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے وہ غلام ہو، اور مشرک آزاد جو ہے اس سے کہیں گنا جو ہے وہ بہتر ہے، خواہ وہ جو ہے مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں معلوم نہ ہوتا ہو، یعنی کہ وہ مشرک کتنا بھی تم کو جو ہے بہتر معلوم ہوتا ہو، بھلا معلوم ہوتا ہو، ایک غلام مسلمان جو ہے اس سے ہزار ہا گنا بلکہ لاکھوں اور کروڑوں گنا جو ہے بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے، یعنی کہ ایک مومن یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے دوسرے مومن بھائی کو نقصان ہو، اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا یا بہن کا، یہاں تک کہ اپنے دشمن کا جو ہے اس کا بھی محافظ ہے۔ تو اسلام کی طرف اگر دیکھا جائے، ہم اپنی مسلمانی کی طرف دیکھا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، تو کسی پہ ایسا حملہ کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اس لیے ایسے مجرمین کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں امن میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں جو ہے امن میں رہیں، یعنی کہ لوگوں کو یہ امن ہو، لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہ مومن لوگ ہیں، مومن کی وجہ سے ہماری جان اور مال میں جو ہے امن رہے گا، سکون رہے گا، ہمیں مومنوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی وجہ سے کسی دشمن کو، کسی غیر کو بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کہ جائے کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان اور وہ بھی عورت پہ جو ہے حملہ کرے، یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اور میں یہاں پہ ان تمام لوگوں کا جو ہے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس معاملے کی جو ہے مذمت کی ہے، اور جنہوں نے اس معاملے میں جو ہے اس لڑکے کے لیے سزا کی مانگ کی ہے کہ اس کو جو ہے سزائے موت ہونی چاہیے یا سزائے قید ہونی چاہیے، اس کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے۔
اور میری بھی یہی مانگ ہے کہ جس نے ایسی گھناؤنی حرکت کی، ایسی بری حرکت کی کہ ایک عورت پہ، ایک 24 سالہ لڑکی پہ، ایک 24 سالہ بچی پہ ایسا حملہ کر دیا کہ اس کے منہ پہ جو ہے تیزاب پھینک دیا۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں، ہم میں سے کون یہ چاہے گا کہ ہم بڑے سے بڑا جرم اگر کریں اور پھر جو ہے ہمارے منہ پہ تیزاب پھینکا جائے؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ جب ہم اپنے لیے یہ نہیں چاہیں گے تو کوئی دوسرے کے لیے، کسی دوسرے کے لیے ہم یہ کیسے چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے چہرے پہ تیزاب ڈالا جائے، اس کی آنکھیں خراب کی جائیں، اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے، اور وہ پوری عمر بھر جب تک وہ زندہ رہے اسے جو ہے یہ داغ بار بار اپنے چہرے پہ نظر آئے اور وہ پریشان ہو، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے غیر محفوظ سمجھے، اور وہ اپنے آپ پہ جو ہے پچھتائے، اور وہ یہ سمجھے کہ دیکھو میرے اوپر کتنا بڑا حملہ ہو گیا اور میں جو ہے اپنی حفاظت نہ کر سکا۔ اور خصوصاً ایک مسلمان سٹیٹ میں ایسا ہونا یہ جو ہے بہت بری بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان سٹیٹ میں ایسا ہو۔ اور جو ہم یہ الزام جو ہے پھر پولیس وغیرہ پہ لگاتے ہیں کہ اس میں پولیس کی غلطی ہے، تو ناظرین آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پولیس کہاں تک ہماری حفاظت کرتی رہے گی؟ پولیس جو ہے وہ ہماری مدد کہاں تک کرتی، وہ ہمیں کہاں تک دیکھتی رہے گی؟ کیا پولیس اب ہمارے گھروں میں آ کر بیٹھے گی؟ یا پولیس ہر گلی محلے، ہر چوک میں، ہر روڈ، ہر سڑک میں، ہر رستے پہ کھڑی رہے گی کہ کوئی جو ہے کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے؟ ہاں، یا کوئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ تیزاب جو ہے تیزاب بند کر دیا جائے، تیزاب کو بیچا نہ جائے۔ بھائی یہ تو استعمال کی چیز ہے، یہ تو تیل، جیسے آپ کھانے میں تیل ڈالتے ہیں اس طرح آپ کی بیٹری میں جو ہے تیزاب ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے آپ اپنے جو ہے گاڑی میں تیل بھرتے ہیں تو تیل سے بھی خطرہ ہے، اگر تیزاب سے خطرہ ہے تو تیل سے بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے، پیٹرول سے بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم پیٹرول کو بند کرنے کی بات کریں، تیزاب کو بند کرنے کی بات کریں، ہمیں مجرموں کو بند کرنے کی بات کرنی ہے۔ جو بھی مجرم ایسی حرکت کرتا ہے، جو بھی کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی کرتا ہے، کسی پہ حملہ کرتا ہے، اس کو جو ہے سزائے موت ملنی چاہیے، اس کو پھانسی لگانی چاہیے، یا اس کو پوری عمر جو ہے جیل کے اندر قید کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ اس کو بار بار یہ پتا چلے، بار بار یہ اس کو جو ہے یہ دکھ ہو، اس کو بار بار یہ تکلیف ہو کہ مجھے جیل میں کیوں بند کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، چونکہ ہم اسلام جو ہے نہیں سیکھتے، دین نہیں سیکھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، اور قرآن کریم اگر ہم پڑھتے، ہماری بچیاں قرآن پڑھتی، ہمارے بچے قرآن پڑھتے، تو قرآن کریم میں سب سے پہلے ہم جو ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا کہ تم سب سے جو ہے بہتر لوگ ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم جو ہے تمہیں جو ہے لوگوں میں سے چنا گیا ہے، تم خیر امت ہو، اخرجت للناس تامرون بالمعروف، تمہارا کام ہے نیکیوں کا حکم کرنا اور نیکیاں کرنا، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا۔ پھر نہ تو ہم برائی کرتے اور نہ برائی کی جو ہے دعوت دیتے، اور نہ ہم برے کام جو ہے کرتے۔ لہٰذا میری تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ آئے روز جو کئی سارے حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی کسی ندی نالے سے کسی کی لاش ملتی ہے، کبھی کسی جنگل میں کسی کی لاش ملتی ہے، اور کبھی کسی آدمی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، کبھی کسی آدمی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، کبھی کسی کی زمین چھین لی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اسلام سے دوری۔ اگر ہم اسلام کو اپنائیں گے، اسلام کی تعلیم کو ہم اپنائیں گے، اسلام پہ ہم چلیں گے، اسلام پہ ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بالکل ایسا نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ ہم بالکل جو ہے محفوظ ہو جائیں گے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، گریجویشن کیا، اور سب وہ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ہمیں جب نوکری نہیں ملتی تو فرسٹریشن ہو جاتی ہے، آدمی فرسٹریج ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے کہ مجھے نوکری نہ ملی، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ لیکن میرے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم جو ہے وہ حاصل نہ کریں۔ آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن دینداری کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو آپ حاصل کریں، تاکہ آپ کہیں ایسی درندگی میں جو ہے شامل نہ ہو جائے۔
اور ناظرین شرم کی بات ہے، پہلے تو کھانی نسوار اور بیڑی چلا کرتی تھی، کوئی جو ہے چلم میں تمباکو بھر کے پیتا تھا، لیکن اب نشے والے لوگ جو ہے اب نشے کے حالات یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ لوگ جو ہے جوتوں میں پالش کی جاتی ہے، اس کو روٹیوں پہ لگا کر ہمارے نوجوان جو ہے کھاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی لعنت کی بات ہے، کتنی بڑی شرم کی بات ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ کون سی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بوٹ کی پالش جو ہے، جو آدمی کو اپنے جوتے میں بھی کرتے ہوئے نفرت ہوتی ہے اس سے کہ یہ جوتوں کی پالش جو ہے اس کے ساتھ میرا ہاتھ نہ لگنا چاہیے، وہ روٹیوں کے ساتھ لگا کر اس کو کھاتے ہیں، اور ڈرگس کے انجیکشن جو ہے وہ بھرتے ہیں، یا اپنی زخموں پہ خود جو ہے وہ ڈرگنگ والے لوگ جو ہیں وہ اپنی بازو میں زخم بناتے ہیں، اور اس پہ میں نے سنا ہے کہ اس میں وہ تیزاب ڈالتے ہیں، اس سے جو ہے ان کا وہ نشہ جو ہے وہ ختم ہونے میں انہیں مدد ملتی ہے۔ جب وہ ان کی زخموں کو جلاتا ہے تو انہیں اندر سے جو ہے وہ نشے میں جو ہے نشے کے ختم ہونے میں جو ہے مدد ملتی ہے۔ تو ناظرین اس لیے میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے، نوجوان بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ دین کی طرف راغب ہو جائیں، آپ دین اسلام کو پڑھیں، دین اسلام کو سیکھیں، دین اسلام کی دعوت دیں۔ آپ کے ساتھ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان مسلمان ہی نہیں بلکہ انسان جو ہے وہ سکون چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، وہ آرام چاہتے ہیں۔ تو امن اور سکون ہمیں ہرگز دنیا کی نعمتوں میں نہیں ملے گا، امن اور سکون ہمیں ہرگز دنیا کی چیزوں میں نہیں ملے گا۔ کسی کے پاس بنگلہ ہو، کسی کے پاس گاڑی ہو، کسی کے پاس بہت ساری زمین ہو، کسی کے پاس مال جائیداد ہو، اس کی یہ ہرس بڑھتی جائے گی، وہ چاہتا رہے گا کہ میرے پاس اور مال آتا رہے، اس کی ہرس بڑھتی رہے گی، اس کی خواہش جو ہے وہ کبھی جو ہے پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے ناظرین یہ جو تیزابی حملہ ہوا ہے یہ بہت برا ہوا ہے، بہت برا کیا ہے اس آدمی نے، جس شخص نے یہ تیزاب سے اس عورت کے چہرے پہ حملہ کیا ہے۔ ہر ایک آدمی کو اپنی زندگی کا جو ہے اس کو اپنی زندگی کا اختیار ہے، وہ دین اسلام کے تحت وہ جس طرح جینا چاہے ہم اسے روک نہیں سکتے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم کسی کو کوئی غلط کرتے ہوئے بھی اگر کہیں دیکھ لیں تو ہمارا کام نہیں ہے اس کو سزا دینا، یہ تو عدلیہ کا کام ہے، یہ تو عدالتوں کا کام ہے اس کو سزا دینا۔ ہمارا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے کسی پہ تیزاب پھینکنا اور پھر اس کو یہ بتانا کہ بھائی آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں آپ کو جو ہے اس جرم کی جو ہے سزا دے رہا ہوں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن نشین فرمائے کہ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کے باپ نے، اس بیٹی کے باپ نے کچھ مہینے پہلے جو ہے اپنے یہاں پولیس اسٹیشن میں درخواست بھی دی تھی کہ میری بیٹی کو جو ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس جگہ پہ اس کا رشتہ ہوا ہے وہ لڑکا جو ہے بار بار جو ہے چیزوں کی مانگ اس سے کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو انہوں نے ان کو دی تھی وہ اسے لیتا رہا، شاید کہ کہیں اللہ بہتر جانے وہ بھی ڈرگ میں جو ہے ڈرگ میں مبتلا ہو، وہ بھی کہیں نشے میں مبتلا ہو، تو نشے کے لیے اس کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو وہ اسے جو ہے مانگ کر رہا ہو، تو اسی چکر میں جو ہے آخر میں اس نے جو ہے اس کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہارے اوپر جو ہے تیزاب کا حملہ کروں گا، تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ اور اس معاملے کو لے کر جو ہے انہوں نے پولیس اسٹیشن میں درخواست بھی دی تھی کہ ہماری بیٹی کو خطرہ ہے، کہیں نہ کہیں اس میں پولیس کی غلطی بھی ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہے۔ ہم انسان بنے، ہم مسلمان بنے، ہم مومن بنے، ہم سدھر جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اے انسان بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے جس کی ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ لہٰذا اس میں ہر طرح کے اپنے آپ کو جو ہے بچانے کا اشارہ ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو۔ دنیا میں بھی ہمیں جو ہے اپنے آپ کو برائیوں سے جو ہے بچانا ہے، خطرات سے بچانا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ناظرین
میری تمام حضرات سے یہ مؤدبانہ گزارش رہے گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے، تاکہ ہم اپنی حفاظت کا سامان جو ہے وہ خود بھی کریں، کہیں ہم پولیس کے جو ہے بھروسے پہ نہ رہیں، کہیں ہم سرکار کے بھروسے پہ نہ رہیں، ہم اپنی سرکار خود بن جائیں، اپنی حفاظت کرنے والے خود بن جائیں، اپنے سامان کے ذمہ دار خود بن جائیں۔ اور نوجوان بچیوں سے بھی میری یہ گزارش ہے، بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ جب کبھی آپ بازار کا رخ کریں یا کہیں آپ کسی کام سے جائیں تو اپنے کسی محرم کو جو ہے اپنے ساتھ میں لے جایا کریں، تاکہ کوئی درندہ جو ہے آپ پہ حملہ کرنے کی یا آپ کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ تو باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔